نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے فضائل سورہ یاسین مبارک۔ یوں تو سورہ یاسین مبارک کے کافی فضائل و خواص ہیں، لیکن چند یہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو سورہ یاسین شریف قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مضمر ہے، اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند احادیث حسب ذیل آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ام المومنین جناب اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے۔ جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ ربیہ اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ربیہ اور مضر عربی کے دو مشہور قبیلے تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک اور جگہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یاسین شریف پڑھے اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث شریف ترمذی کی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دل سورہ یاسین مبارک ہے۔ جو یاسین شریف پڑھے گا اسے اس کی قرأت کی وجہ سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضامندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین مبارک پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس سورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ بہقی شعب الایمان۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ یاسین مبارک پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ ابن کثیر کی روایت ہے یہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے رات میں اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین شریف ہر امتی کے دل میں ہو۔ تفسیر ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عطا بن رباح تابعی سے مروی ہے
کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا سورہ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت اکثیر ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو شدت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک سورہ یاسین مبارک کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی، اگر کوئی قید میں اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی۔ غرض یہ کہ سورہ یاسین مبارک کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے، لہذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک روزانہ اسے پڑھے، انشاءاللہ العزیز ظالم دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا۔ ناظرین، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی عمل سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ طاق تعداد میں یہ درود شریف پڑھا جائے گا، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ اسی کے ساتھ خاکسار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔